السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر سے شکیب احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جب ہم جدید تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جو تعلیمی ادارے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے تصور میں آتے ہیں، وہ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں۔ اور جب ہم کالجز اور یونیورسٹیز کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو اس کے حوالے سے طالب علم کا تصور ابھرتا ہے، اسٹوڈنٹ کا جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ ایک بڑا ماڈرن اور ماڈریٹ لک والا طالب علم ہوتا ہے۔ کیا جدید تعلیم واقعی ایک طالب علم کو ماڈرن اور ماڈریٹ بناتی ہے، جو موجودہ عہد ہیں اس کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بناتی ہے، یا ایک نقطہ نظر پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی آ رہا ہے کہ جدید نظام تعلیم کے باوجود اور جدید تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے باوجود بہت سے طالب علموں میں مذہبی تشدد اور مذہبی انتہا پسندی کا عنصر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے؟ کیا ہمارا جدید نظام تعلیم، نصاب، کیا اس حد تک طاقتور اور مضبوط نہیں ہے کہ ہمارے طالب علموں کی ایک متوازن شخصیت ابھار سکے اور ان کو کسی قسم کی مذہبی انتہا پسندی سے اور عدم رواداری سے دور رکھ سکے؟ یہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے، اور اس پر میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمان موجود ہیں۔ میں ان کا پہلے تعارف کروا دوں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ، وائس چانسلر ہیں ویمن یونیورسٹی ملتان کی۔ آپ کا بنیادی طور پر جو سبجیکٹ ہے وہ بھی ایجوکیشن ہے اور ریسرچ ہے۔ اور میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر امجد بخاری صاحب، ہمارے اس خطے کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور ایک اسکالر بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر آج بات کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو جدید تعلیم کے ادارے ہیں، یہ کہاں تک یہ بات سچ ہے، یہ تھیسس سچ ہے کہ ہماری یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ان میں ایک وہ ویکنس ہے ان کی تعلیم میں، یا وہ اٹریکشن نہیں رہی، یا وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ بچوں کو اس ایکسٹریمزم کی طرف جانے سے روک سکیں، جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، جو سوشل ایکسٹریمزم ہے۔ از اٹ ٹرو؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ سر، میں اس رائے سے اختلاف کرنا چاہوں گی۔ میرا کیونکہ شعبہ تعلیم کا ہے اور ریسرچ کے ذریعے میں نے بہت سارے اسکولوں میں، مدرسوں میں ریسرچ کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس مسئلہ جو یہ شروع ہوتا ہے یہ بہت ارلی ایج سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے بچوں میں دیکھا ان کا رجحان زیادہ ایکسٹریمزم پہ ہوتا ہے یا شدت پسندی پہ ہوتا ہے، جن کی تعلیم کے دوران ان پہ اس قسم کے ان کے ایکسپیرینسز رہے ہوں، جہاں پر ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں کارپورل پنشمنٹ دی گئی ہو، یا بچوں کے ساتھ ایسا سلوک رواں کیا گیا ہو اپنے جو ان کی کمیونٹی ہے اس کے اندر، یا گھر پر ایسے رجحانات ہوں جس کو لے کر بچے کے اندر مزید فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب تک وہ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے اس کی بہت حد تک جو ہے شخصیت جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت تبدیلی لانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے، اس کا جواب اتنا نیٹ اینڈ کلین نہیں ہو سکتا، یہ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اور جہاں تک تعلیمی اداروں کی ذمہ داری کی بات ہے، بے شک اس میں ان کا بہت بڑا کلیدی جو ہے کردار ہے۔ اگر ایک بچہ پرامن تعلیم لیتے ہوئے بھی آتا ہے اور اس کو پھر یونیورسٹی میں یا کالج میں آ کے ایسے لوگوں سے، ہم کہتے ہیں نا برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، تو کچھ کے اندر رجحانات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی کمپنی میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کے اندر یہ رجحانات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ اساتذہ کا اور تعلیمی ادارے کا کردار شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول اپنی یونیورسٹی میں یا کالج میں نہ پھیلنے دیں، یا اس کو اتنی مضبوطی نہ اختیار کرنے دیں کہ وہ آگے چل کے بچوں کے لیے مشکل کا سبب بنے۔ شدت پسندی میں سب سے زیادہ جو بڑا وکٹم ہوتا ہے وہ خود شدت پسند ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ذہنی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ایک نارمل انسان کے طور پہ سوچ نہیں رکھتا، اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کو آگے جا کے اپنی جو بھی اس وقت اس کی روش ہے وہ آگے جا کے خود اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی، اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے تو ہوتی ہے۔ اور جو خاص طور پہ جو ریلیجس تھاٹ رکھتے ہیں، جن کا ذرا ذہن جو ہے وہ مذہب کی طرف ہوتا ہے، ان کا جو بھی ان کو کسی راستے پہ ڈالتا ہے اس کا مین فوکس ہوتا ہے خدا کی خوشنودی۔ اور جب انسان کے اندر یہی صلاحیت ختم ہو جائے کہ وہ رب
جو کہ رحمت رب العالمین ہے، اور جس نے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں امن کا پیغام دے کر بھیجا، کیا وہ اس چیز کو کسی طرح سے پسند فرما سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس سے یہی صلاحیت لے لی جائے پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک تباہی کا راستہ بن جاتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ تعلیمی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے. تعلیم مذہبی ہم آہنگی کو بھی فروغ دے سکتی ہے اور شدت پسندی سے بھی دور لے جا سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ جرنلسٹ بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی ہیں اور سوشل سائنٹسٹ ہیں آپ بھی. آپ بتائیے کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ یعنی جو ہمارا طالب علم ہے وہ جب یونیورسٹی تک پہنچتا ہے تو اس سے پہلے اس کے سارے مذہبی نظریات، سارے اس کی جو ایک سماجی شخصیت ہے وہ پوری طرح تشکیل پا چکی ہوتی ہے، اور کوئی ایبرپٹ چینج کیا ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ایبرپٹ چینج آئے کسی کمپنی کی وجہ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدم برداشت کا جو معاملہ ہے وہ ہم اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ عدم برداشت پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے. دیکھیں نا، ہمیں اسلاموفوبیا پہ بات کرنی پڑ گئی. جی، اب اقوام متحدہ اس کے لیے ایک دن مقرر 15 مارچ کا دن مقرر کر ٹھیک ہے نا. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدم برداشت اور تشدد کی جو ایلیمنٹ ہے، جو پہلو ہے، وہ پوری دنیا میں پریویل کر گیا ہے اور مسئلہ ہر سوسائٹی میں آ رہا ہے. جی، اب ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، یہاں فوکس کرتے ہیں کہ کیا ایشو ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسہ یا ممبر، یہ دونوں ایسی جگہ ہیں جہاں سے جو ٹریننگ ہوتی ہے، بنیادی طور پہ یہ تربیت کے ادارے ہیں. یہاں سے جو تربیت ہوتی ہے وہ پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. اب مدرسے میں بھی جو بات ہو رہی ہے اور ممبر پر جو بات ہو رہی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی خرابی ضرور ہے، کیونکہ اگر اس کے اثرات سوسائٹی پر اچھے نہیں پڑ رہے اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں تھوڑا سا آپ سے ایڈ کرتا چلوں آپ کی گفتگو کے حوالے سے ایک سوال کہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، غلط تشریح اور تعبیر کا مسئلہ ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے ہاں ہم ڈیبیٹ کی اجازت نہیں دے رہے، ہم یہ بھی عدم برداشت ہے نا، ہم بات چیت نہیں کرتے. ہم ڈسپیوٹ کی اجازت دیتے ہیں، ڈیبیٹ کی اجازت نہیں دیتے. اور وہ ایک شعر ہے نا جی، وہ افسوس بے شمار سخن آئے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. ٹھیک ہے، ہم اس خوف سے بات ہی نہیں کر پاتے کہ اس سے فساد پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہی صورتحال انٹرپریٹیشن پہ لے لیتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے پاکستان کو بنایا، جدوجہد کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا. اب اس کے حصول اور اس کے مقاصد کی بھی انٹرپریٹیشن ہے. اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، اور پھر مذہب پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی کو دیکھ لیں پہلے کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، ہم نے کہا کہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنی زندگی آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں اور اپنے عقائد کے مطابق سروائیو کریں. جی، بنیادی طور پر یہ بات نہیں تھی. آپ کا کیا خیال ہے، کسی ملک کو صرف اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، یا اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے ہم ایک ملک بنائیں گے؟ اسلام تو اجتماعیت کا دین ہے. جی، لیکن آج کیا صورتحال ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ شاید صرف مسلمانوں کے لیے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کو ایگزامپل بنانا تھا اس سوسائٹی کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی، کہ مسلمان کیسے رہتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر باقی مذاہب کے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو کس طرح تحفظ دینا ہے، آپ نے ان کی عبادت گاہوں کو کس طرح تحفظ دینا ہے، آپ نے ان کو سوسائٹی میں کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. اسلام تو اجتماعیت کا دین ہے. تو ہم نے یہاں بھی انٹرپریٹیشن غلط کر لی. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے باقیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے اور یہاں ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں ہے. اب اس انٹرپریٹیشن کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہو گئی پاکستان کے آبجیکٹیو کی انٹرپریٹیشن. اب مذہب کے معاملات آ جائیں. بھائی اگر آپ مذہب کو غور سے دیکھیں تو ہمارا مذہب تو آپ کو لے کے جاتا ہے ایسے معاشرے کی طرف جہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ رہے ہوں. ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی. اور آپ نہ صرف یہ ہے کہ اپنے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر رہے ہوں، بلکہ آپ اپنے ہمسائے کے لیے، یہ تو نہیں ہے اس میں قدغن کہ وہ مسلمان ہمسایہ، آپ ہمسائے کے لیے بھی آسانی کے اسباب پیدا کر رہے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر انٹرپریٹیشن کا معاملہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے کہیں. اب اس گڑبڑ کو ایڈریس کرنا ہے، پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ معاملہ کہاں ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو گریجولی ہم نے وہ ڈیبیٹ کا پروسیس شروع کرنا ہے. وہ مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کالج میں بھی ہو سکتا ہے، وہ یونیورسٹی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے.
آپ اجازت دیں لوگوں کو بات کرنے کی. اگر آپ چیزوں کو دبا کے رکھیں گے, اس پہ بات نہیں کریں گے, تو یہ خود ایک عدم برداشت کی طرف لے جانے کا پہلو ہوگا. جی اچھا, اب اس میں ایک چیز کریکلم یا سلیبس جو ہے وہ بھی اٹیچ ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. وہ اس میں کہاں بہتری آ سکتی ہے اور کیسے ہم چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلیں, ہم مدرسے میں یا اسکول میں تو ہمارے پاس ایک تحریری سلیبس موجود ہے نا. اب جو ممبر پر بات ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے, اگر ہم ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں گے اور وہاں پر لوگوں کو یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ جس قسم کی بات کرنا چاہیں کریں, تو اس سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے, اور وہ خرابی آہستہ 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 معاشرے میں رچ بس جاتی ہے. جی آج ہم یہ کہتے رہیں کہ نہیں ہم تو عدم برداشت کا شکار نہیں ہیں, ہم یہ کہتے رہیں نہیں ہمارا دین تو جو ہے ہمیں بھلائی سکھاتا ہے اور ہم تو بھلائی کے پیروکار ہیں, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم عدم برداشت کا شکار ہیں, اور اس کی ہم اس جو رواداری اور تحمل ہے اس کی نظر آ رہا ہے, ریپرزنٹیشن نہیں ہمارے ذریعے سے ہو رہی. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس کے نتیجے میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے, خاص طور پر ہماری یونیورسٹیز, اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں اور جو رول ان کو پلے کرنا چاہیے رواداری کے, ٹالرنس کے فروغ کے لیے اور ایک ریلیجیس ہارمنی کی پروموشن کے لیے, آیا ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں بطور ایک تعلیمی ادارہ, ایک یونیورسٹی کے طور پہ؟ کوشش تو ہے کہ اس ایک اچھا نیریٹو پیدا کیا جائے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نیریٹو جو ہے وہ انسان کی سوچ پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ایسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ہی تذلیل اور اپنے آپ کو کم تر سمجھیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حل تلاش کر سکیں گے. بے شک حل جو ہے وہ ڈائلاگ میں ہی پایا جاتا ہے, اور لوگوں کو جتنے بولنے کی, سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو پرورش دینے کی دی جائے کسی تعلیمی ادارے میں, اتنا ہی وہ بہتر کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہماری یونیورسٹی نے بہت ساری گورنمنٹ کی اور نان گورنمنٹ اداروں کے ساتھ ہم نے ایم او یو ہی نہیں, ہم نے پارٹنرشپ جو ہے وہ اختیار کی ہے, جس کے اندر ہم نے کوئی 64 ویبینارز انٹرنیشنل اور نیشنل, کوئی 14 کے قریب ہم نے انٹرنیشنل کانفرنسز کی پچھلے سال, اور ہم لوگوں نے لیکچررز بلائے, انوائٹڈ جو اسپیکرز ہیں ان کو مختلف ممالک سے بلایا. اس میں مسلمان بھی تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. اسٹوڈنٹ سوسائٹیز جو ان سی ہیں ان کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کیا, ان کے اندر ایک جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا بھی ان کو طریقہ کار ہے. ہماری اسٹوڈنٹ کاؤنسل جو ہے اس کو ہم لوگوں نے ریوائیو کیا. بہت ساری اسٹوڈنٹ جو سوسائٹیز ہیں وہ خود انوائٹڈ گیسٹ کو بلاتی ہیں, وہ خود سوچتی ہیں کہ اس پہلو پہ ہمیں کسے بلانا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پارٹیسپیٹیو اپروچ ہو, کہ بچیاں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں, نہ صرف اس کا انعقاد کرنے میں بلکہ جب وہ ہو رہا ہو تو اس میں جو ہے اپنا حصہ بھی دیں. عام طور پر جو میل فریکشن آف سوسائٹی ہے اس میں یہ تاثر پایا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ مرد عام طور پر زیادہ اگریسو ہوتا ہے, مذہبی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی. خواتین میں کس حد تک آپ یہ ایلیمنٹ دیکھتی ہیں, اور خاص طور پہ میں اس حوالے سے کیونکہ آپ ایک ویمن یونیورسٹی کو اس وقت ہیڈ کر رہی ہیں, وائس چانسلر ہیں. بالکل, جیسے جو ابھی بہت ماڈرن اپروچ ہے ٹورڈز ایکوالٹی اینڈ ایکوٹی, اس کے اندر انصاف کی بات ہے, اس میں مرد یا عورت کی بات نہیں ہے کہ کون زیادہ اگریسو ہے. انسان ہے, اس میں مرد بھی زیادہ اگریسو ہو سکتے ہیں, خواتین بھی ہو سکتی ہیں. اور میرا ایکسپیرینس صرف یہاں پر ویمن یونیورسٹی ملتان کا ہی نہیں ہے, میں نے مکس یونیورسٹیز میں بھی کام کیا ہے اور کوئی 4 ویمن یونیورسٹیز میں بھی کام کیا ہے. اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے لڑکیوں میں بہت کم رجحان ہے شدت پسندی کا. زیادہ تر وہ نرچرنگ ان کی شاید ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی, یا میرے ایکسپیرینس میں ایسے کبھی نہیں آیا جہاں پر میں نے لڑکیوں میں بہت زیادہ ایگریشن دیکھا ہو. ایون جب میں نے میل اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے وہ بھی مفاہمت کی طرف جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. شدت میں نے وہاں دیکھی, لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, ان کے جب ان کو ناانصافی کا احساس ہو. اسی لیے انصاف کو پریکٹس کرنا بڑا ضروری ہے. ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, وہ سچے ہیں اور وہ انصاف کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اور وہ صرف باتوں میں نہیں دیتے, اپنی جو بھی ایکشنز یونیورسٹیز میں, ہمیں اپنی یونیورسٹی کے والے سے بات کر بحیثیت استاد بھی, بچے اسی وقت شدت کی طرف جاتے ہیں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا یا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اس لیے ان کو پوری معاشرے میں ناانصافی نظر آتی ہے.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ایک سب سے پہلے ان کو عزت دی جائے کہ وہ چاہے شاگرد کی حیثیت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ ایک شخصیت بھی ہیں اور ان کی ایک اپنی بھی ایک عزت ہے شخصی، ان کی جو جسے کہتے ہیں نا عزت نفس، اس کو کبھی مجروح نہیں کرنا چاہیے. جب کئی دفعہ ہم والدین کے طور پہ یا اساتذہ کے طور پہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے احساسات کیا ہیں، ہمارے ذہن میں ان کی صرف اصلاح ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہم وہ ایک بڑا پیچیدہ انسانی پہلو جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی کانسیکوینس ہو سکتا ہے، بچے کسی بھی طرح سے یہ اگریشن اپنا باہر نکال سکتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کے احساسات کو سمجھیں اور اس کے ساتھ لے کے چلیں. آپ کی کلاس میں 30 سے لے کے 35 یا 40 بچے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب نے پیچھے ایک ہی طرح کے حالات نہیں ہوتے، ان کے معاشی حالات، ان کے کئی دفعہ ان کے اوپر بہت اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے پاس بچیاں مزدور کی بیٹی بھی ہے، منسٹر کی بیٹی بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ہی کلاس میں اکٹھی بیٹھی ہیں، تو ان دونوں کی ایک جتنی عزت ہے. ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ فرق ہوں گے، لیکن ایک شاگرد کے لحاظ سے وہ ایک ہی ہیں. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچرز کا کردار جو ہے وہ کلیدی ہے. نہ جھوٹ بولیں، نہ انصافی کریں، نہ ہی وہ پھیلے گی. باتیں کم، کام زیادہ اور ڈیمونسٹریشن زیادہ. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بہت خوبصورت بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر امجد صاحب، ایک چیز کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں کئی طرح کے ہیں، مذہبی تعلیمی ادارے ہیں اور رسمی تعلیم کے ادارے ہیں جن کو ہم ویسے سیکولر ایجوکیشن کے دنیاوی تعلیم کے ادارے کہتے ہیں. اچھا، ان کے درمیان ایک ربط کی بھی کمی ہے اور دونوں طبقات میں نا ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار بھی ہے. یعنی جو ہماری جو یونیورسٹیز یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رویہ جو ہے ٹورڈز دی اسٹوڈنٹس آف ریلیجیس انسٹیٹیوشنس وہ کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا. مذہبی تعلیمی ادارے کا بچہ یہ سمجھتا ہے، استاد یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف دنیا دار لوگ تیار ہو رہے ہیں ان اداروں میں. کیا کوارڈینیشن میکینزم ان کے درمیان کوئی بن سکتا ہے؟ ان کے درمیان کوئی ربط بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں، معاملہ وہیں عدم برداشت سے شروع ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ پلتے ہوئے جوان ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور پھر یہ عدم برداشت جس لیول پر آپ بات کر رہے ہیں وہاں ایک مضبوط رویے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایکسٹریمزم کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ ناانصافی ایک فیکٹر ہے جو معاشرے میں یہ سارا کچھ آگے بڑھانے میں، پنپنے میں کردار ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایلیمنٹس اور بھی ہیں. ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے ہمارے ہاں، دوسرا خوف ہے. یہ دونوں ایلیمنٹ بھی ایسے ہیں جو ہمیں سب کو عدم برداشت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں، آپ ایک بچہ ہے جس کی تربیت ہونی ہے اور اس نے سیکھ کے گروم ہو کے نکلنا ہے جی. وہ کون سی سٹیجز ہیں؟ گھر ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں وائلنس اگینسٹ چلڈرن ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، پھر آپ مدارس آ جائیں، مدارس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وائلنس ہے. ہم لاکھ کہتے رہیں کہ نہیں وائلنس ہے. پھر آپ اپنے تعلیمی اداروں کی طرف آ جائیں. آج ہمیں سلوگن دینا پڑا ہے، آج ہمیں باہر لکھ کے لگانا پڑا ہے مار نہیں پیار. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے رہے نا. جی بالکل ایسا ہی. 70 سال تو ہم یہ کہتے رہے اپنے اساتذہ کو کہ جی یہ ہڈیاں ہماری ہیں اور گوشت آپ کا. جی. ٹھیک ہے نا، کھال آپ کی ہے جی، اتار لیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو ہم اس طرح کی تربیت کر رہے تھے. اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا نا. ہم عدم برداشت کو خود ہی بچوں کے مزاج میں پال رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ جب جوان ہوئے تو پھر آگے یہ نتیجہ نکلا. اب آگے ہم یہ کہیں کہ کوارڈینیشن، چیزیں وہیں سے گڑبڑ ہو گئی. آگے کوارڈینیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے جس کو مدرسے میں ڈالا ان کو شروع سے یہ بتایا، چاہے وہ ہماری کمزوری تھی، مشکلات تھیں، مسائل تھے، ہم نے کہا کہ یہ آپ بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہو، جو تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں جا رہے ہیں وہاں پر تو کو ایجوکیشن ہے، بچے بچیاں اکٹھی پڑھ رہے ہیں. وہاں پر تو غیر اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں تو سائنس پڑھایا جا رہا ہے، مذہب سے اس کا اختلاف ہے. تو ہم نے اس کو وہاں نہیں روکا جب اس کو بچپن میں یہ سارا کچھ اس کے ذہن میں ڈالا جا رہا تھا. جب وہ پل کے جوان ہو گیا وہ رویہ، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ ہارمنی ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں اس کو ایڈریس اسی سٹیج پر کرنا پڑے گا جہاں یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا، اب کوشش تو ہو رہی ہے، چیزوں کو سنکرونائز کیا جا رہا ہے. یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے کریکولم کو بدلیں، اس میں ایسی چیزیں ڈالیں کہ وہ ایک جیسی ہوں یا ملتی جلتی ہوں. دونوں نظام اور یکساں نصاب کی جو بات ہو رہی ہے، یکساں نصاب کی بات ہو رہی ہے. اچھا، پھر ہم اپنے کریکولم کو ریوائز کر رہے ہیں اور اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے پہلو شامل کیے جائیں جس میں جو عدم برداشت ہے اس کو ذرا کم کیا جائے. لیکن
ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا ناکافی ہے، اور اس کو سارے ہمیں نصاب کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خود کو یہ سوچ کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم اقلیت ہیں تو کیا یہ نصاب ہمارے لیے قابل قبول ہے، اگر ہم غیر مسلم ہیں تو کیا یہ نصاب ہمارے لیے قابل قبول ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ ایجوکیشن کی جی، اسپیشلسٹ ہیں، اسپیشلائزیشن بھی ایجوکیشن میں آپ کا سبجیکٹ ہے، اور خاص طور پہ سوشل سائنسز میں اس چیز پہ ریسرچ کیے جانے کی ضرورت ہے. تو آپ کی یونیورسٹی کیا ان موضوعات پر کوئی ریسرچ کا کام کر رہی ہے؟ آپ کی سوشل سائنسز کی جو فیکلٹی ہے، تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے. کہا تو جا رہا ہے لیکن اتنی ڈیپتھ میں بھی اس طرح کی ریسرچ کسی نے شروع نہیں کی. پاس میں بھی میری مدرسوں میں جو ریسرچ تھی وہ یہی تھی ڈیموکریسی کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ کس طرح کی تعلیم وہاں دی جاتی ہے. اور میرا ایکسپیرینس مدرسوں کا بہتر تھا، جو میری پرسیپشن تھی وہ کچھ اور تھی، جا کے ایکسپیرینس کچھ اور تھا. کچھ مدارس جو ہیں اس میں بہت اچھی تعلیم دی جا رہی تھی، بڑے اچھے طریقے سے دی جا رہی تھی. لیکن یہ گیپ ایک ہے ہماری ریسرچ میں. اور ہم آج کل بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ہم کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں یا انوائرمنٹل چینج کے حوالے، سائنس کے حوالے سے کرتے ہیں یا ادویات کے حوالے سے کرتے ہیں، یہ جو بچوں کی ذہنی ایک تربیت ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایس سچ ہماری بھی یونیورسٹی میں یہ سوچ ضرور ہے، لیکن میں کسی کا قابل ذکر کوئی ایسی ریسرچ ابھی تک تو نہیں شروع ہوئی جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو مزید اس کے یہ حل ہیں. کیونکہ کسی بھی ریسرچ جو ہوتی ہے اس کا جو سہل حاصل ہے وہ آگے جا کے روشنی دیتا ہے کہ کون سی سمت آپ کو اختیار کرنی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ ریسرچ کسی قابل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خود کئی اداروں میں کام کر چکی ہیں، کہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ ایکسٹریمزم پہ، انٹالرنس پہ باقاعدہ کوئی ریسرچ کے حوالے سے کام ہو رہا ہو؟ جی، ریسرچ کے حوالے سے ہماری ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آج کل لڑکیاں ریسرچ کر رہی ہیں اسی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اس کے اوپر کافی ہمارے جو ان کے شعبے ہیں اس کے اندر چیز کو دیکھا جاتا ہے، ایون مینجمنٹ میں بھی، بزنس میں بھی، کہ کس طرح سے ایسی ویلیوز ہیں، مذہبی ویلیوز ہیں جن کی انٹرپریٹیشن آپ کی پریکٹیکل لائف میں کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک تو ہمارا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمارے 5 ستون ہیں ان کو دیکھنا ہے، لیکن ان سب کا آپ کی زندگی جو پریکٹیکل زندگی ہے، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس کو سمجھنے کے حوالے سے بالکل اس پہ ریسرچ ہے. سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے، میری پچھلی یونیورسٹی میں بھی اور ابھی بھی کی یونیورسٹی میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ڈاکٹر امجد صاحب سے بھی ایک مختصر جواب. ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا جو آئی ٹی کا استعمال ہے، ہمارے بچے گیجٹس استعمال کر رہے ہیں، ٹیلرڈ انفارمیشن ان کے پاس آ رہی ہے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے لیکن ٹیلرڈ انفارمیشن آ رہی ہے. یہ ٹیلرڈ انفارمیشن بھی اس چیز میں رول پلے کر رہی ہے جو ایک عدم برداشت اور عدم رواداری اور ایک ریلیجیس جو ایکسٹریمزم ہے؟ بالکل بڑا کردار ہے، اور اس میں وہ ساری انفارمیشن فیک بھی ہے، اور آپ نے صحیح کہا ٹیلرڈ ہے. ٹیلرڈ انفارمیشن اگر وہ ٹیلرڈ ہے تو ظاہر ہے اس کے امپیکٹ بھی جو ہے اسی قسم کے ڈیولپ اور وہ مخصوص وجہ سے ایکچولی وہ پروموٹ کی جا رہی ہے. 2 چیزیں میں ذرا کوئکلی بتا دینا چاہتا ہوں. ایک تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ اس پہ کافی کام کر رہی ہے، انٹرفیتھ ہارمنی پر بھی، وہ پروجیکٹ بھی ہے، وہ پچھلے کافی عرصے سے شروع کیا ہے. سوسائٹی پر جو ہے وہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح ہم ڈیفیوز کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو، اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے، دیکھیں مذہب کوئی بھی ہو، اس کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جی مجھے آپ کے نماز روزوں سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اصل جو مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہو، اس کا مقصد جو ہے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہے. اگر ہم اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب جو ہے وہ سوسائٹی پر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، یا جو کچھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کی زندگی میں آ نہیں رہا. ابھی مجھے بتائیں کہ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں، اگر کریکولم کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، تو اس میں ہم اچھے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پر کوسچن مارکس ہیں اور ہمیں اس پر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے اور چیزوں کو ایڈریس بھی نہیں کریں گے اس خوف سے کہ شاید ان پر بات کرنے سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے ہم خود بھی الجھتے جائیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی جو آہستہ آہستہ کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت کیونکہ محدود تھا، آپ لوگوں سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور موضوع بھی ایسا ہے کہ جس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے.
ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر امجد بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی اور مجھے اس ساری گفتگو کے تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آ رہی تھی، خیر الناس من ینفع الناس، کہ آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو باقی انسانوں کے لیے باعث فائدہ ہو۔ تو ہمیں ایکسٹریمزم سے بچ کر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے لیے فائدہ مند بننا ہے، اس کے لیے باعث نفع بننا ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ شکیب احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔